مجھے پوری توقع ہے کہ اپنے سلطان کو زخمی حالت میں دیکھ کر محافظوں میں افراتفری مچ جائے گی، بیشتر اس کے کہ وہ سمجھ پائیں کہ یہ کیا ہوا ہے، تم ان کے تیروں کی زد سے نکل آؤ گے۔ میں تمہیں عرب کی اس نسل کے گھوڑے دے رہا ہوں جن کے تعاقب میں ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی۔ طریقہ بہت اچھا ہے، فدائی قاتلوں کے سرغنہ نے کہا۔ ہمارے وہ ساتھی بدبخت اناڑی اور بزدل تھے جو اسے سوتے وقت بھی قتل نہ کر سکے، اسی کے ہاتھوں مارے گئے اور جو زندہ رہے وہ پکڑے گئے۔ اب ہم جا رہے ہیں، اگر اس کا سر کاٹ کر نہ لا سکے تو آپ یہ خبر ضرور سنیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے، اور اگر ہم اسے قتل کر آئے تو۔ ایک فدائی نے حرم کی لڑکیوں کے خیموں کی طرف اشارہ کر کے اور شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ گمگشتگین شیطان کی مسکراہٹوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے ایسی ہی مسکراہٹ سے کہا، تم میں سے جو زندہ آئیں گے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کر کے آئیں گے انہیں میں ایک ایک خیمے میں داخل کر دوں گا۔ تمہیں جو انعام صلیبی دیں گے اس سے اتنے زیادہ زر و جواہرات میں دوں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے، اور تم میں سے جو آدمی صلاح الدین ایوبی کا سر کاٹ کر لائے گا اسے اس کی پسند کی 2 لڑکیاں ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ فدائیوں نے وحشیوں کی طرح چیخ چیخ کر قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ گمگشتگین نے بڑی مشکل سے انہیں خاموش کیا اور کہا، آؤ تمہیں وہ راستہ بتاؤں جو دمشق سے قرون کی طرف آتا ہے۔ تم یہاں سے دور کا چکر کاٹ کر دمشق کے راستے پہنچو گے، لیکن خیال رکھنا کہ راستے میں کوئی بھی پوچھے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تو یہی بتانا کہ تم دمشق سے آئے ہو اور محاذ پر جا رہے ہو۔ راستے میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپا مار ملیں گے۔ تمہیں آج ہی رات روانہ ہونا ہے۔ آج ہی رات؟ ایک فدائی نے پوچھا۔ کل دن کو نہ جائیں؟ اتنا وقت نہیں، گمگشتگین نے جواب دیا، تمہارا چکر بہت لمبا ہے، 2 دنوں بعد منزل پر پہنچو گے۔ گھوڑوں کو آرام دیتے جانا ورنہ تھکے ہوئے گھوڑوں سے وہاں سے بھاگنا دشوار ہو جائے گا۔ گمگشتگین نے باکس سے کپڑے نکال کر انہیں کہا کہ یہیں پہن لو۔ اس نے دربان سے کہا کہ وہ 9 گھوڑے لے آؤ جو میں نے الگ رکھوا رکھے ہیں۔ آدھی رات کے بعد 9 گھڑ سوار گمگشتگین کے کیمپ سے دور اس سمت جا رہے تھے جدھر دمشق سے قرون حماد کو راستہ جاتا تھا۔ اگلے گھڑ سوار کے پاس سلطان ایوبی کا جھنڈا تھا اور باقی 8 کی برچیوں کی انیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں بندھی تھی۔ اسی روز جس وقت گمگشتگین اپنے سالاروں اور کمانڈاروں کو اشتعال انگیز تقریر سے جوش دلا رہا تھا، سیف الدین اور حلب کی فوجیں بھی ایسی ہی اشتعال انگیز تقریریں سن رہی تھیں۔ حلب کا ایک سالار گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے کہہ رہا تھا، یہ وہی صلاح الدین ہے جس نے حلب کا محاصرہ کیا تھا۔ تم نے اسی صلاح الدین کو اس کی اسی فوج کو حلب سے بھگایا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ روایت جھوٹی ہے کہ صلاح الدین ایوبی جس قلعے اور جس شہر کو محاصرے میں لیتا ہے اسے فتح کر کے دم لیتا ہے۔ وہ حلب کے محاصرے میں کیوں کامیاب نہیں ہوا تھا؟ اس نے محاصرہ اٹھا کیوں لیا تھا؟ صرف اس لیے کہ تم شیر ہو، تم جان پر کھیلنے والے سرفروش ہو۔ تم نے شہر سے نکل کر اس پر جو حملے کیے تھے انہیں وہ برداشت نہ کر سکا۔ فتح اس کی ہوتی ہے جس پر خدا خوش ہوتا ہے، خدا ذوالجلال کی خوشنودی تمہیں حاصل ہے۔ صلاح الدین ایوبی پر خدا کیوں خوش ہوگا؟ وہ لٹیرا ہے، اس نے دمشق پر قبضہ کیا اور اس شہر کے لوگوں کی اس نے جو حالت کی ہے وہ وہاں جا کر دیکھو، کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ ہمیں دمشق چھوڑ کر حلب آنا پڑا، ہمیں وہاں واپس جانا ہے، ہمیں صلاح الدین ایوبی سے انتقام لینا ہے۔ اور اللہ کے سپاہیوں، یہ نہ سوچنا کہ تم مسلمان ہو کر مسلمان فوج کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ وہ مسلمان کافر سے بدتر ہے جو مسلمانوں کے شہروں کو فتح کرتا پھرتا ہے۔ تم پر ایسے مسلمان کا قتل خدا نے فرض کر دیا ہے۔ خلافت کے محافظوں، تمہارے دشمن صلیبی نہیں صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج ہے۔ صلیبیوں کو دشمن اس شخص نے بنایا ہے۔ نور الدین زنگی نے قوم پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ صلاح الدین ایوبی کو مصر کی امارت دے دی، ورنہ یہ شخص چھوٹے سے ایک جیش کی کمان کرنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ میں اسے اپنی فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھی نہ رکھوں۔ آج اس شخص کی موت اسے ان چٹانوں میں لے آئی ہے۔ اب اس کے سامنے تمہاری تلواریں، تمہاری برچیاں اور تمہارے گھوڑے ہوں گے اور اس کے پیچھے چٹانیں اور پہاڑیاں ہوں گی۔ تم اسے اور اس کی فوج کو پیس کر رکھ دو گے۔ تمہیں حلب کی توہین اور بربادی کا انتقام لینا ہے۔ اگر تم نے صلاح الدین کو یہاں انہی پہاڑیوں میں ختم نہ کیا تو وہ سیدھا حلب پر آئے گا۔ اس کی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہیں، وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ تمہاری بہنیں اور بیٹیاں اس کے سالاروں کے حرم کی زینت بنیں گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو نور الدین زنگی کا بیٹا جھوٹا نہیں ہو سکتا، سیف الدین والی موصل جھوٹا نہیں ہو سکتا، گمگشتگین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنے عمرہ جھوٹے نہیں ہیں تو اکیلا صلاح الدین ایوبی جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی 3 فوجیں اسے کچلنے کے لیے آئی ہیں۔ تم سب سچے ہو، غیرت اور حمیت والے ہو۔ ثابت کر دو کہ غیرت اور حمیت کی خاطر تم اپنے بھائی کا خون بھی بہا سکتے ہو۔ فوج بظاہر خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن اس کے اندر اشتعال نے طوفان برپا کر رکھا تھا۔ سالار نے حقائق پر پردہ ڈال کر فوج کے جذبات کو مشتعل کر دیا اور فوج نعرے لگانے لگی۔
ہم غلام نہیں بنیں گے، صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں رہے گا۔ ایک شور تھا جو زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ سیف الدین کے کیمپ کی بھی کیفیت جذباتی تھی، وہ بھی اپنی فوج کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کے لیے یہ سہولت بھی پیدا کر دی تھی کہ 2 علماء سے یہ فتویٰ لے لیا تھا کہ میدان جنگ میں روزہ فرض نہیں۔ تمام فوج خوش تھی۔ سیف الدین نے کہا کہ ہم اس وقت حملہ کریں گے جب صلاح الدین ایوبی کی فوج کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا، پھر ہماری منزل دمشق ہوگی۔ دمشق میں بے انداز دولت ہے جو تمہاری ہوگی۔ ادھر لشکروں اور فوجوں کی باتیں ہو رہی تھیں، ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں 6-6, 8-8, 10-10 چھاپا ماروں کے حساب سے اسکیمیں بن رہی تھیں۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج سے کوئی خطاب نہیں کیا، کوئی جوشیلی تقریر نہیں کی۔ ان کی نظر اس زمین پر تھی جس پر انہیں لڑنا تھا۔ اس زمین کے خدوخال سے وہ زیادہ سے زیادہ جنگی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جو بھی بات کی اپنے سینئر اور جونیئر کمانڈاروں سے کی، اور وہ بھی حقیقت کی بات کی۔ کبھی کبھی وہ اس وجہ سے جذباتی ہو جاتے تھے کہ ان کے مسلمان بھائی فلسطین کے راستے میں حائل ہو گئے ہیں اور مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ اس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ صلح اور امن کے لیے ایلچی بھیج کر اپنی توہین کرا چکے تھے۔ اب وہ تصادم کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ انہوں نے مصر سے آئی ہوئی کمک کو اپنی اسکیم کے مطابق تقسیم کر دیا تھا اور دشمن کے انتظار میں بے چین ہو رہے تھے۔ انہوں نے مشیروں سے اس خیال کا بھی اظہار کیا تھا کہ دشمن شاید یہ چاہتا ہے کہ پہاڑیوں سے نکل کر ان پر حملہ کیا جائے۔ سلطان ایوبی چٹانوں سے نکلنے سے گریز کر رہے تھے۔ وہ دشمن کو پہل کرنے کا موقع دے رہے تھے۔ وہ اگر چاہتے تو اپنے چھاپا مار دشمن کے کیمپوں میں تباہی مچا سکتے تھے۔ یہ ان کا خصوصی طریقہ جنگ تھا، لیکن انہوں نے چھاپا ماروں کو بھی استعمال نہ کیا۔ وہ دشمن کی چال اور حرکت دیکھ رہے تھے۔ دمشق میں نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ نے اپنا ایک اور محاذ کھول رکھا تھا۔ جب سے سلطان ایوبی دمشق سے نکلے تھے، اس عظیم عورت نے لڑکیوں کی ایک رضاکار فوج تیار کرنی شروع کر دی۔ لڑکیوں کو زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھانے، خون روکنے اور ابتدائی مرہم پٹی کی تربیت دی جاتی تھی۔ زنگی کی بیوہ انہیں تیغ زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی کی تربیت بھی دے رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے چند تجربہ کار مرد اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی محاذ پر عورت کی موجودگی کو گوارا نہیں کرتے، اور یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ لڑکیوں کو فوج میں شامل کریں گے۔ اس کے باوجود زنگی کی بیوہ نے لڑکیوں کو جنگی تربیت دے دی تھی۔ وہاں کیفیت یہ تھی کہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو مرہم پٹی وغیرہ کی تربیت کے لیے بھیجا کرے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو تربیت کے لیے بھیج کر فخر محسوس کرتے تھے۔ 10-12 سال کی عمر کے بچے اپنے طور پر لکڑی کی تلواریں بنا کر تیغزنی کرتے رہتے تھے۔ زنگی کی بیوہ کی فوج میں 4 لڑکیوں کا اضافہ ہوا۔ ان میں ایک فاطمہ تھی جسے سلطان ایوبی کا ایک چھاپا مار جاسوس ہرن سے بلکہ گمگشتگین کے حرم سے نکال لایا تھا۔ دوسری موصل کے خطیب ابن المخدوم کی بیٹی منصورہ تھی، جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اسے اپنے باپ کے ساتھ کس طرح موصل سے نکالا گیا تھا۔ باقی 2 وہ لڑکیاں تھیں جنہیں حلب سے گمگشتگین کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ انہیں شمس الدین اور سالار شاد بخت نے ہرن کے قاضی کو قتل کر کے وہاں سے نکالا تھا۔ یہ حمیرہ اور سحر تھیں، سلطان ایوبی کے پاس محاذ پر پہنچی تھیں جہاں سے انہیں دمشق بھیج دیا گیا تھا۔ ایسی بے ٹکانہ لڑکیوں کو نور الدین زنگی کی بیوہ کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ یہ چاروں اس کے پاس پہنچی تو انہوں نے وہاں لڑکیوں کو تربیت حاصل کرتے دیکھا۔ یہی ان کی خواہش تھی جو فوری طور پر پوری ہو گئی۔ انہوں نے زنگی کی بیوہ کو اپنی آپ بیتی سنائی۔ وہ انہیں ان لڑکیوں کے سامنے لے گئی اور انہیں کہا کہ وہ تمام لڑکیوں کو تفصیل سے سنائیں کہ دشمن کے قبضے میں ان پر کیا گزری ہے۔ چاروں نے اپنی کہانی سنائی۔ خطیب کی بیٹی منصورہ ذہنی طور پر زیادہ مستعد اور ہوشیار تھی۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، عورت قوم کی آبرو ہوتی ہے۔ دشمن جب کسی شہر پر قبضہ کرتا ہے تو اس کی فوج سب سے پہلے عورتوں پر حملہ بولتی ہے۔ تم نے ان 2 لڑکیوں یعنی حمیرہ اور سحر سے سن لیا ہے کہ جو علاقے صلیبیوں کے ہیں وہاں صلیبی مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ وہاں کسی مسلمان لڑکی کی عزت محفوظ نہیں۔ خدا نخواستہ دمشق بھی ان کے قبضے میں آ گیا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اگر ہم نے خون کی قربانی دینے سے گریز کیا تو صلیبی ہمارے آقا بن کر رہیں گے۔ انہوں نے ہمارے بہت سے عمرا کو خرید لیا ہے۔ اب صلیبی بھی تمہارے دشمن اور مسلمان عمرا بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم فتح حاصل کرنا چاہتی ہو تو انتقام کے جذبے کو زندہ و پائندہ رکھو۔ میرے والد محترم کہا کرتے ہیں کہ جو قوم ان معصوموں کو فراموش کر دیتی ہے جو کفار کی بربریت کا شکار ہوئے تھے، وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میری بہنوں میں محترم سلطان صلاح الدین ایوبی کی مرید ہوں، ان کے نام پر سولی چڑھنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے ان کا یہ اصول پسند نہیں کہ عورت محاذ پر نہ جائے۔ انہوں نے جو سوچا ہے ٹھیک ہی سوچا ہے، لیکن عورت کو کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو حرموں میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ ہمیں مرد کی تفریح کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح قوم کی آدھی قوت بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔
دشمن لشکر لے کر آتا ہے، اس کے مقابلے میں ہماری فوج آدھی بھی نہیں ہوتی۔ ہم مردوں کے دوش بدوش لڑیں گی اور فوج کی کمی پوری کریں گی۔ میں موصل میں جاسوسوں کے گروہ میں رہی ہوں، میں اس محاذ پر لڑ کر آئی ہوں۔ یہ میرے والد کی غلطی تھی کہ انہوں نے جذبات میں آ کر والی موصل پر اپنے اصل خیالات کا اظہار کر دیا۔ اگر وہ نہ پکڑے جاتے تو ہمارے ارادے کچھ اور تھے، ہم وہاں تباہ کاری نہ کر سکے اور ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ ان چاروں لڑکیوں کی آپ بیتی اور منصورہ کی باتوں نے لڑکیوں کے جذبے کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ ان میں سے 400 لڑکیاں تربیت حاصل کر کے تیار ہو چکی تھیں، انہیں محاذ کے لیے روانہ کیا جانے لگا۔ چاروں لڑکیوں نے چند دنوں میں کچھ تربیت حاصل کر لی تھی، انہیں روک لیا گیا، لیکن ان میں انتقام کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اسی جیش کے ساتھ محاذ پر جانے کی ضد کرنے لگیں۔ فاطمہ، حمیرہ اور سحر کی ضد اتنی سخت تھی کہ تینوں رو پڑی، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ زنگی کی بیوہ نے انہیں بھی 400 کے اس جیش میں شامل کر لیا، ان کے ساتھ 100 مردوں کو بھیجا گیا۔ یہ رضاکار تھے، انہوں نے لڑنے کی تربیت حاصل کر لی تھی۔ ان کا کمانڈر حجاج ابو وقاص تھا۔ نور الدین زنگی کی بیوہ نے حجاج ابو وقاص کو ایک تحریری پیغام دے کر کہا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دینا، میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے، تم انہیں یہ بتانا کہ یہ لڑکیاں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ تم ایک بار پھر سن لو، ان لڑکیوں اور رضاکار محافظوں کو اپنے ساتھ رکھنا، سب کو شب خون مارنے کی تربیت دی گئی ہے، اور لڑکیاں بھی لڑ سکتی ہیں۔ زخمیوں کو سنبھالنے کے بہانے تم سب لڑو گے، فوج کے سامنے رکاوٹ نہ بن جانا، جہاں موقع ملے دشمن کو کمزور کرو۔ میں نے لڑکیوں کو بتا دیا ہے کہ وہ دشمن کے ہاتھ زندہ نہ آئیں، وہ خود کہتی ہیں کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو وہ اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر دیں گی۔ 400 لڑکیوں اور 100 رضاکار مردوں کا یہ دستہ گھوڑوں پر سوار دمشق سے روانہ ہوا تو سارا شہر امٹ کر باہر آ گیا۔ لوگوں نے جانے والوں پر پھول برسائے، اس قسم کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، واپس نہ آنا، آگے جانا، صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ دمشق کی تمام عورتیں آئیں گی، اللہ تمہیں فتح دے گا، اسلام کا کوئی دشمن زندہ نہ رہے۔ شہر کے بہت سے آدمی گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار دور اس جیش کے ساتھ گئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، راستے میں ایک رات پڑاؤ کرنا تھا۔ افطار کے وقت سے کچھ دیر پہلے یہ قافلہ ایک جگہ رک گیا، لڑکیاں کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں اور مرد خیمے نصب کرنے لگے۔ اپریل کا مہینہ تھا، راتیں سرد ہو جاتی تھیں۔ گھوڑوں کے اس قافلے کے ساتھ اونٹ بھی تھے جن پر خیمے لدے ہوئے تھے، لیکن خیموں میں برچیاں، تلواریں اور تیر و کمان لپٹے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے 12 گھڑ سوار آئے۔ یہ سلطان ایوبی کے چھاپا مار تھے جو دمشق سے محاذ پر جانے والے راستے کی حفاظت میں گھوم پھر رہے تھے۔ انہوں نے لڑکیوں اور رضاکاروں کے قافلے کو دیکھ لیا تھا۔ ان 8 سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میر کاروان حجاج ابو وقاص آگے بڑھا۔ چھاپا ماروں کا کماندار انتانون تھا۔ اس نے ابو وقاص سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ابو وقاص نے اسے مکمل جواب دیا اور اسے مطمئن کر دیا۔ چھاپا ماروں کو دیکھ کر بہت سی لڑکیاں دوڑی گئیں، ان کے گرد جمع ہو گئیں۔ سب کا یہی ایک سوال تھا کہ محاذ کی کیا خبر ہے۔ انتانون نے انہیں بتایا کہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت شروع ہو جائے۔ انتانون بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اس کی نظریں ایک لڑکی پر جم گئیں۔ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا، فاطمہ تم کیسے آ گئی ہو؟ فاطمہ بے تابی سے آگے بڑھی اور انتانون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انتانون نے فاطمہ کو گمگشتگین کے حرم سے نکالا تھا۔ ابو وقاص نے انتانون سے کہا کہ وہ افطاری ان کے ساتھ کریں اور کھانا بھی انہی کے ساتھ کھائیں۔ سب بکھر گئے، ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا۔ انتانون اور فاطمہ نے اتنا سا موقع پیدا کر لیا کہ انتانون نے اسے رات کو ملنے کی ایک جگہ بتا دی۔